خبر یہ ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں دی اسلام آباد کریکشن نامی ایک رپورٹ کی۔ یہ رپورٹ ایک بہت بڑا دعویٰ کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ 2025 وہ سال تھا جب جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بالکل ہی بدل گیا اور پاکستان ایک مرکزی قوت بن کر ابھرا۔ پہلے ہم اس موضوع پر تفصیل سے تجزیہ کریں گے اور اس کے بعد اس تجزیے پر تنقیدی جائزہ پیش کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس گفتگو میں شریک رہے اور جو بات یا سوال آپ کے ذہن میں ابھرے اسی وقت کمنٹس میں لکھ دیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے تبصروں کو آئندہ اقساط میں شامل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آئیے پہلے تجزیہ سنتے ہیں۔ تو پہلی بات، فوجی برتری۔ رپورٹ کے مطابق مئی 2025 میں بھارت کی ایک مبینہ فوجی دراندازی، جسے آپریشن سندور کا نام دیا گیا، اسے پاکستان نے اپنی جدید ٹیکنالوجی سے ناکام بنا دیا۔ اس میں فتح ٹو گائیڈڈ راکٹ سسٹم اور الیکٹرانک وارفیئر نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اور پھر دبئی ایئر شو میں جب پاکستانی JF-17 تھنڈر کی کامیاب نمائش ہوئی تو اس نے اس ٹیکنالوجی کے فرق کو اور بھی واضح کر دیا۔ دوسری چیز ہے سفارتی کامیابی۔ پاکستان عالمی سطح پر ایک اہم کھلاڑی بن کر سامنے آیا۔ اس نے برطانیہ سے اسٹریٹجک مذاکرات بحال کیے، سعودی عرب کے ساتھ ایک اہم دفاعی معاہدہ کیا اور اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم، جو ایک بہت بڑا علاقائی سیکیورٹی اتحاد ہے، اس کے سربراہی اجلاس کی کامیاب میزبانی کی۔ اس سے پاکستان کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ بالکل صاف نظر آیا۔ اور آخر میں معاشی بحالی۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یعنی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے جو ایک خاص کمیٹی بنائی گئی، اس کی وجہ سے معیشت کافی مستحکم ہوئی۔ پاکستان نے خود کو یوریشیا کے زپر کے طور پر پیش کیا، مطلب ایک ایسی تجارتی راہداری جو وسطی ایشیا اور روس کو اس کی بندرگاہوں سے جوڑتی ہے اور اسے علاقائی تجارت کا مرکز بناتی ہے۔ تو مختصر یہ کہ یہ رپورٹ 2025 کو وہ سال قرار دیتی ہے جب پاکستان نے فوجی، سفارتی اور معاشی برتری کے ذریعے خود کو جنوبی ایشیا کی نئی مرکزی طاقت کے طور پر منوایا۔ ہمیں یقین ہے کہ اس تجزیے کے دوران آپ کے ذہن میں بہت سے سوال ابھرے ہوں گے اور یقیناً آپ نے انہیں کمنٹس میں لکھ بھی دیا ہوگا۔ چلیے اب اس تجزیے پر باریکی سے تنقید کرتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ایک پائیدار اسٹریٹجک تبدیلی تھی، ایک نئے دور کا آغاز، یا یہ صرف ایک خوش قسمت لمحہ تھا، ایک عارضی صورتحال جس کی بنیادیں ابھی بھی کمزور ہیں؟ میرا ماننا ہے کہ ہم نے جو کچھ 2025 میں دیکھا وہ ایک حقیقی اور دیرپا تبدیلی تھی جس نے پاکستان کو خطے میں وہ مرکزی حیثیت دی ہے جس کا وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہیں پر تھوڑا اختلاف کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ جو عظیم اصلاح کا بیانیہ ہے سننے میں بہت پرکشش لگتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ حقیقت کو کچھ زیادہ ہی سادہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ میں یہ مانتی ہوں کہ 2025 کی کامیابیاں اہم تھیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ ایک نازک دھاگے سے بندھی ہیں اور انہیں ایک مکمل اسٹریٹجک شفٹ سمجھنا شاید ایک خطرناک خوش فہمی ہو سکتی ہے۔ حقیقت اس رپورٹ میں پیش کیے گئے منظر نامے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ پیچیدہ ضرور ہے، لیکن تبدیلی کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس تبدیلی کا آغاز عسکری میدان سے ہوا۔ مئی 2025 میں آپریشن سندور نے بھارت کے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کے تابوت میں آپ کہہ لیں کہ آخری کیل ٹھوکی۔ دہائیوں سے بھارت اس نفسیاتی برتری کے ساتھ جی رہا تھا کہ وہ جب چاہے تیزی سے حملہ کر کے پاکستان کو رد عمل کا موقع دیے بغیر فیصلہ کن برتری حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا روکوں گی۔ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کو دفن کرنا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ہم ایک محدود سرحدی جھڑپ کی بات کر رہے ہیں۔ کیا ایک مختصر مقامی تنازع میں ٹیکٹیکلی کامیابی کو بھارت کی پوری فوجی حکمت عملی کی ناکامی قرار دیا جا سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے بھارت کے پاس وسائل، فوجی ساز و سامان اور افرادی قوت کی جو گہرائی ہے وہ تو اس ایک جھڑپ میں آزمائی ہی نہیں گئی۔ آپ کا نقطہ درست ہے کہ یہ ایک مکمل جنگ نہیں تھی، لیکن دیکھیں جنگیں صرف میدان میں نہیں، ذہنوں میں بھی لڑی جاتی ہیں۔ آپریشن سندور نے صرف زمین کا دفاع نہیں کیا، اس نے اس نفسیاتی خوف کو توڑا ہے۔ اس میں پاکستان کی A2AD حکمت عملی نے کلیدی کردار ادا کیا۔ A2AD کا مطلب ہے اینٹی ایکسس ایریا ڈینائل، یعنی آسان الفاظ میں یہ ایک ایسا دفاعی حصار بنانے کے مترادف ہے جہاں دشمن کی فوج یا فضائیہ کے لیے داخل ہونا انتہائی مہنگا اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ فتح آئی گائیڈڈ راکٹ سسٹم کی جو درستگی تھی اس نے ثابت کیا کہ پاکستان نہ صرف حملہ روک سکتا ہے بلکہ جوابی کارروائی میں دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ محض دفاع نہیں تھا، یہ جارحیت کو روکنے کا ایک فعال طریقہ تھا۔
میں A2AD کی صلاحیت اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کو بالکل تسلیم کرتی ہوں، لیکن سوال پھر وہی ہے، کیا یہ توازن واقعی بدل گیا ہے؟ دبئی ایئر شو میں بھارتی تیجس طیارے کا حادثہ اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی کامیاب نمائش اسے رپورٹ میں ایک بڑی تکنیکی فتح کے طور پر پیش کیا گیا ہے، لیکن کیا ایک طیارے کا گرنا، جو ممکنہ طور پر ایک تکنیکی خرابی بھی ہو سکتی ہے، پوری بھارتی ایویشن انڈسٹری کی ناکامی کی دلیل ہے؟ اصل امتحان تو طویل مدتی پیداواری صلاحیت، دیکھ بھال اور اپ گریڈ کرنے کی اہلیت کا ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک طیارے کا گرنا نہیں تھا، یہ ایک علامت تھی۔ یہ اس فرق کی علامت تھی کہ پاکستان اب دفاعی ٹیکنالوجی میں محض ایک خریدار نہیں رہا، بلکہ ایک تخلیق کار اور برآمد کنندہ بن چکا ہے، اور یہی خود اعتمادی ہمیں دوسرے شعبوں میں بھی نظر آتی ہے۔ میرے خیال میں اسی عسکری خود اعتمادی نے معاشی میدان میں ایک نئی روح پھونکی۔ SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس کے قیام کے بغیر شاید یہ معاشی بحالی ممکن ہی نہ ہوتی۔ اچھا، SIFC کا ذکر آیا ہے تو اس پر بات کرتے ہیں۔ رپورٹ میں SIFC کے تحت متحدہ ریاست کے نظریے کی بہت تعریف کی گئی ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک پائیدار معاشی ماڈل ہے، یا صرف فیصلہ سازی کو مرکزیت دے کر کچھ فوری وقتی نتائج حاصل کیے گئے ہیں؟ نہیں، اس کا عملی مطلب بہت گہرا ہے۔ SIFC کا اصل کمال متحدہ ریاست کا نظریہ تھا۔ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں معاشی فیصلوں کے لیے سول اور عسکری قیادت ایک میز پر بیٹھی اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلی۔ اس نے وہ بیوروکریٹک رکاوٹیں اور وہ سیاسی غیر یقینی صورتحال دور کر دیں جو سالوں سے غیر ملکی سرمایہ کاری کو روکے ہوئے تھیں۔ جب سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کو یہ اعتماد ملا کہ پالیسیاں حکومتوں کے بدلنے سے راتوں رات تبدیل نہیں ہوں گی، تو انہوں نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا ریکارڈ حد عبور کرنا کوئی قیاس آرائی نہیں تھی، یہ اسی نئے اعتماد کا نتیجہ تھا۔ میں آپ کی بات مانتی ہوں کہ سفک نے فیصلہ سازی کو تیز کیا اور یہ ایک مثبت قدم تھا، لیکن تیز فیصلے اور درست فیصلے یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ سٹاک مارکیٹ کا عروج اکثر سرمایہ کاروں کے اعتماد پر مبنی ہوتا ہے، نہ کہ حقیقی صنعتی ترقی پر۔ میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ہماری برآمدات میں کوئی بڑا اضافہ ہوا؟ کیا ہم نے درآمدات پر اپنا انحصار کم کیا؟ کیا ہماری معیشت کا بنیادی ڈھانچہ بدلا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم صنعتی اور برآمدی ترقی پر توجہ نہیں دیتے، بیرونی سرمایہ کاری اور قرضوں پر انحصار ایک بلبلے کی طرح ہے جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ یہ محض ایک بلبلہ نہیں، بلکہ ایک نئی معاشی سمت کا آغاز ہے۔ آپ برآمدات کی بات کر رہی ہیں تو آئیے یوریشیا کا زپر کے تصور کو سمجھتے ہیں۔ یہ صرف راہداری فیس کمانے کا منصوبہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان وسطی ایشیا کی معدنیات اور روس کی توانائی کو عالمی منڈیوں سے جوڑنے والی سب سے اہم، آپ کہہ لیں کہ نس بن رہا ہے۔ جب کرگستان اور روس کا سامان گوادر اور کراچی کی بندرگاہوں سے گزرتا ہے تو یہ پاکستان کو محض ایک راہداری سے بڑھ کر ایک ناگزیر معاشی شراکت دار بنا دیتا ہے۔ یہ ایک طویل مدتی اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش کے ساتھ 50 سال بعد براہ راست جہاز رانی کا آغاز بھی اسی وسیع تر معاشی جڑت کا حصہ ہے، جس سے دونوں ملکوں کو اربوں ڈالر کی بچت ہو رہی ہے۔ لیکن اس کی کامیابی کا تمام تر انحصار علاقائی استحکام پر ہے، خاص طور پر افغانستان کی صورتحال پر، جو ہمیشہ سے غیر یقینی رہی ہے۔ اگر کل کو وہاں حالات خراب ہوتے ہیں تو ہمارا یہ پورا زپر ماڈل خطرے میں پڑ جائے گا۔ کیا ہم اپنی پوری معاشی تقدیر کو ایک ایسے عنصر سے جوڑ رہے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا جوا ہے۔ ہر اسٹریٹجک اقدام میں کچھ خطرات تو ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک سوچا سمجھا قدم ہے، اور اسی معاشی اور عسکری طاقت نے پاکستان کو سفارتی میدان میں ایک نئی پہچان دی ہے۔ یوریشیا کا محوری ملک یعنی پیوٹ سٹیٹ۔ پاکستان نے کامیابی سے بڑی طاقتوں کے درمیان توازن قائم کیا ہے۔ ایک طرف وہ چین کا آئرن برادر ہے اور سی پیک کو وسعت دے رہا ہے، تو دوسری طرف وہ ریکو ڈیک سے نکلنے والے لیتھیم اور تانبے جیسے اہم معدنیات امریکہ کو فراہم کر کے خود کو اس کی سپلائی چین کے لیے اہم بنا رہا ہے۔
سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مشرق وسطیٰ بھی پاکستان کو خطے میں ایک کلیدی دفاعی شراکت دار کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ آپ اسے محوری کردار کہہ رہے ہیں، لیکن کیا اسے یوں بھی نہیں دیکھا جا سکتا کہ پاکستان بڑی طاقتوں کی کشمکش میں مزید پھنس رہا ہے؟ ایک طرف چین اور دوسری طرف امریکہ، ان دونوں کے درمیان توازن قائم رکھنا انتہائی مشکل کام ہے۔ کیا یہ نیا کردار ہماری خود مختاری کو محدود نہیں کر سکتا، جہاں ہمارے فیصلے قومی مفاد کے بجائے بڑی طاقتوں کے دباؤ کے تحت ہونے لگیں؟ اور آپ کی دلیل بھارت کی مبینہ تنہائی پر مبنی ہے۔ کیا بھارت واقعی تنہا ہے؟ اس کے مغرب، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ گہرے اسٹریٹجک اور معاشی تعلقات ہیں۔ بھارت کی پڑوس پہلے پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش میں حکومت کی تبدیلی اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بحالی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ مالدیپ، نیپال اور سری لنکا بھی بھارتی دباؤ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سارک عملی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اب پاکستان بنگلہ دیش، چین اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ مل کر ایک نیا علاقائی بلاک بنانے کی پوزیشن میں ہے جو بھارت کے اثر و رسوخ سے آزاد ہوگا۔ یہ تنہائی نہیں تو اور کیا ہے؟ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی وجہ وہاں کی اندرونی سیاست اور حکومت کی تبدیلی تھی، جس کا فائدہ پاکستان کو ملا۔ یہ ایک بیرونی عنصر تھا، ہماری کوئی عظیم سفارتی کامیابی نہیں، اور جو حکومت آج دوست ہے وہ کل بدل بھی سکتی ہے۔ ہمیں اپنی سفارتی کامیابیوں کو ٹھوس ادارہ جاتی بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا، نہ کہ دوسرے ممالک کی اندرونی سیاست کی رحم و کرم پر چھوڑنا ہوگا۔ یہ صرف بنگلہ دیش تک محدود نہیں ہے۔ اس بڑھتے ہوئے عالمی قد کی ایک اور مثال ہمارا جوہری پروگرام ہے۔ پاکستان آج اپنے 6 سویلین نیوکلیئر پاور پلانٹس کے ذریعے اپنی 18% بجلی پیدا کر رہا ہے، جو اس کے کم کاربن والے توانائی کے اہداف کا 34% ہے۔ یہ توانائی کا ایک مستحکم اور صاف ذریعہ ہے، اور اب پاکستان عالمی سطح پر برابری کی بنیاد پر سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی تک غیر امتیازی رسائی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ مطالبہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے اعتماد اور تکنیکی قابلیت کی علامت ہے۔ معاف کیجیے گا، لیکن میں یہ نہیں مان سکتی۔ یہ مطالبہ ایک خواہش سے زیادہ کچھ نہیں۔ پاکستان NPT یعنی جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کا رکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے وہ عالمی جوہری تجارت سے عملی طور پر باہر ہے۔ چین کے علاوہ کوئی بھی ملک اسے جدید ٹیکنالوجی فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ IAEA کے ساتھ تعاون اپنی جگہ، لیکن غیر امتیازی رسائی کا مطالبہ اس وقت تک کیسے پورا ہو سکتا ہے جب تک پاکستان عالمی جوہری نظام کے بنیادی ڈھانچے سے باہر ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ مطالبہ عالمی سطح پر پاکستان کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے بجائے اسے مزید الگ تھلگ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے نظام کو چیلنج کرتا ہے جسے بڑی طاقتیں ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 2025 کے واقعات نے پاکستان کی تقدیر کو ایک نئی سمت دی ہے۔ یہ الگ الگ کامیابیاں نہیں تھیں، بلکہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ عسکری خود اعتمادی نے معاشی استحکام کی بنیاد رکھی، اور ان دونوں نے مل کر پاکستان کو سفارتی میدان میں ایک مرکزی کردار دیا۔ یہ ایک نئے پاکستانی دور کا آغاز ہے، جس کی بنیاد ٹھوس کامیابیوں پر ہے، اور یہ محض ایک عارضی صورتحال نہیں ہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ بلا شبہ 2025 پاکستان کے لیے ایک مثبت اور اہم سال تھا، لیکن اسے ایک مکمل اسٹریٹجک تبدیلی سمجھنا قبل از وقت ہے۔ ایک سرحدی جھڑپ میں فتح، ایک دوست ملک میں حکومت کی تبدیلی کا فائدہ، اور بیرونی سرمایہ کاری پر مبنی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، یہ سب اہم ہے، لیکن یہ پائیدار تبدیلی کی ضمانت نہیں ہے۔ ان کامیابیوں کو مستحکم کرنے کے لیے بنیادی معاشی اور ساختی اصلاحات کی ضرورت ہے، خاص طور پر ٹیکس نظام، برآمدات اور انسانی وسائل کی ترقی میں، ورنہ یہ کامیابیاں ایک سنہری موقع ثابت ہونے کی بجائے ضائع بھی ہو سکتی ہیں۔ ہماری اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان ایک انتہائی اہم تاریخی موڑ پر کھڑا ہے۔ یہ کامیابیاں کتنی پائیدار ہیں، اور کیا یہ واقعی ایک عظیم اصلاح کا آغاز ہے؟ اس کا انحصار مستقبل کی پالیسیوں، علاقائی استحکام اور عالمی سیاست کے بدلتے ہوئے دھاروں پر ہوگا۔ بالکل، اور اس موضوع میں مزید تحقیق اور گہرائی سے جائزہ لینے کی کافی گنجائش موجود ہے، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اس موقع کو ایک مستقل حقیقت میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ شاید آپ ہم سے اتفاق کریں، شاید نہ کریں، مگر خاموش رائے کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ بولا نہیں تو سنا بھی نہیں جاتا۔ اپنا خیال ضرور شیئر کریں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا خفیہ تجزیہ۔
آج کی ہماری گفتگو میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ اگر اب تک آپ نے کمنٹ نہیں کیا تو فوراً اپنے خیالات شیئر ضرور کریں اور اسے اپنی ٹائم لائن پر شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ ہمارے چینل پر زندگی سے جڑے تقریباً ہر موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، جیسے سیلف ڈیولپمنٹ، حوصلہ افزائی، اسلام، قرآن، سیاست وغیرہ۔ اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشنز بھی آن کر لیں تاکہ ہماری کوئی بھی گفتگو آپ سے مس نہ ہو۔ آپ سن رہے ہیں گفتگو ٹی وی، اسکرول کر کے اگلا ویڈیو دیکھیے۔